عوامی آواز کے ساتھ میں ہوں اسد ممتاز. میں اس وقت موجود ہوں کراچی لٹریچر فیسٹیول میں اور میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصدق ملک صاحب. مصدق ملک صاحب, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ سرکاری جو گورنمنٹ کی بیچز ہے وہاں کب آ رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم جب بھی گورنمنٹ کے بینچز پہ آئیں گے عوامی حمایت سے آئیں گے, کسی انجینئرڈ طریقہ کار سے نہیں آئیں گے. اور جس طرح کی حکومت اس وقت چل رہی ہے, اگر اسی طرح کی حکومت کسی اور کو توڑ پھوڑ کرنے کے بعد چاہیے تو ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم جب آئیں گے, ہمارا مطالبہ ہے کہ فیئر الیکشنز کروائے جائیں اور جو عوامی رائے ہے اس کا احترام کیا جائے, اور جو بھی الیکشن جیتے اسے موقع دیا جائے اور بھرپور موقع دیا جائے, اور کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں کی جائے, اور کوئی الیکٹڈ سلیکٹڈ والی جو گفتگو ہے اس کو بند کیا جائے. اس وجہ سے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جو لوگوں کی معاشی حالت ہے, جس طرح لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے, لوگ گھروں کے اپنے کرائے دیں تو بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے, بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو اپنی بجلی کا بل نہیں دے پاتے, بجلی کا بل دیتے ہیں تو ماں باپ کی دوا نہیں لا پاتے. اس طرح حکومت نہیں چل سکتی. یہ حکومت اس وقت معاشی طور پہ میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, اور ہمارا یہ تقاضا ہے کہ نئے الیکشنز, فیئر الیکشنز کروائے جائیں, اور جو بھی حکومت جو بھی جیتے اس کو حکومت دی جائے. یہ جوڑ توڑ والی باتیں جو ٹیلی ویژن پہ چلتی رہتی ہیں, اس آواز کو بند کیا جائے. یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, اور پی ایم ایل این کسی صورت کسی جوڑ توڑ کا حصہ بننے کے حق میں نہیں ہے. پی ایم ایل این جوڑ توڑ کا حصہ تو نہیں بننے جا رہی آپ بقول آپ کے, لیکن کیا کاف لیگ سے کوئی اتحاد بنتا آپ کو نظر آتا ہے, یا آپ کی جو باتیں چل رہی ہیں کاف لیگ کے ساتھ کہ کہیں پنجاب کی حکومت کے حوالے سے پہلے پنجاب کا جو مرحلہ ہے وہ کور کریں, اس کے بعد وفاقی مرحلہ کور کریں, تو اس حوالے سے کاف لیگ کے ساتھ آپ کی دوبارہ اتحاد میں کتنی صداقت؟ جی, مجھے نہیں معلوم اس بارے میں کوئی بات. ہم سیاسی لوگ ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی طور پہ اپوز بھی کرتے ہیں, سیاسی طور پہ مل کے بھی چلتے ہیں. کئی معاملات ہوتے ہیں جن پہ تمام اپوزیشن کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے چلتے ہیں. کئی معاملات ہیں کیونکہ ہم علیحدہ سیاسی جماعت ہیں, ہماری جو اینڈ گیم ہے وہ ایک ہوتی, مگر لاہے عمر پہ اتفاق نہیں ہوتا. بعض مرتبہ دونوں پہ اتفاق ہو جاتا ہے. تو یہ گفتگو تو سیاست میں چلتی رہتی ہے. یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کہاں بیٹھے گا, اس کے متعلق اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو بھی ہوگا وہ صرف عوامی مفاد میں ہوگا. یہ ہے اصل بات, کہ اس وقت جو میں نے آپ کو سختیاں بتائی ہیں, آپ بتائیے. آپ یہ ایک مائک میرے سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں, 5,000 آپ کے لوگ جو ہیں وہ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. چینل بند ہو جاتے ہیں, کھل جاتے ہیں. آپ کے لوگوں کو نام لے لے کے نکلوایا جاتا ہے نوکریوں سے. رات کو جو آپ کی سوشل میڈیا جس پہ کچھ لوگ آواز اٹھا رہے تھے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو کہاں گئی وہ آزادی, کہاں گئی وہ آپ کے رائٹس کی تمام تحریک؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے پنجاب ہو, چاہے وفاق ہو, جو کچھ ہو عوامی حق میں ہو, لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو, لوگوں کے رائٹس پروٹیکٹ کیے جائیں, اور لوگوں کے فریڈمز جو ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے. اور اس سلسلے میں جو ہمارے ساتھ مل کے چلنا چاہے گا, جو بھی سیاسی جماعت یا غیر سیاسی جس طرح کے آپ لوگ ہیں, میڈیا ہے, تھنک ٹینک ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے ہم حاضر ہیں. ہمارا تو کام ہے یہ. ملک صاحب, بلاول بھٹو زرداری پہلے تو نون لیگ کے ساتھ ان کے بڑی اچھے تعلقات تھے, لیکن ایک دم ان کا جو میاں صاحب کے حوالے سے جو سلیکٹر کا جو بیان آیا ہے اس کے پیچھے آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کہ انہوں نے پارٹی چینج کرنے کی کوشش کی ہے یا کوئی اور معاملات؟ دیکھیے, آپ کو اس کا سوال آپ کو بلاول سے پوچھنا چاہیے. ہم نے تو یہ دیا نہیں ہے کوئی ایسا بیان, تو ہم سے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں جو ہم نے بیان دیا ہو. اب بلاول صاحب کے گمان میں کیا ہے, وہ کیا بات کر رہے ہیں, کس پرسپیکٹیو میں کر رہے ہیں, اس کا تو آپ کو ان سے جواب لینا ہوگا. دیکھیں, ہمارے نقطہ نظر سے اہم بات وہی ہے جو میں کر چکا ہوں آپ سے, کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہم کوئی ایک جماعت تھوڑی ہیں کہ ہم ہر چیز پہ متفق ہوں. تو جب ہمارا کسی بات پہ اتفاق نہیں ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کہ اگر کسی بات پہ اتفاق نہ ہو تو پھر کسی بھی بات پہ اتفاق نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ہمارا پہلے کسی بات پہ اتفاق تھا اور دو مختلف سیاسی جماعتوں کی دو مختلف رائے آرا ہیں, تو یہ ہونی چاہیے. یہی جمہوریت میں ہوتا ہے. ہماری اپنی پارٹی کے اندر ہم ہر چیز پہ متفق نہیں ہوتے. دو سیاسی جماعتیں ہر بات پہ کیسے متفق ہو سکتی ہیں؟ لیکن کیونکہ ہمارے ہاں جمہوریت رہی نہیں ہے, اس وجہ سے جب بھی کوئی ہمارا اختلاف ہوتا ہے یا جوڑ ہوتا ہے تو گمان یہی کیا جاتا ہے کہ کچھ انجینئر ہو رہا ہے. ملک صاحب, یہ بتائیے کہ میاں صاحب کا علاج کب شروع ہوگا, اور میاں شہباز شریف ملک میں کیوں نہیں آ رہے؟ ایک طرف وزیر اعظم بھی پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے, دوسری طرف اپوزیشن لیڈر بھی پارلیمنٹ سے غائب ہے. تو اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں کا جو رویہ ہے پارلیمنٹ سے وہ بہتر نہیں ہے؟
دیکھیے شہباز شریف صاحب کا تو میں میرے پارٹی لیڈر ہیں، میں جواب دوں گا. عمران خان کا آپ کسی پی ٹی آئی والے سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں آتے. وہ تو لعنت بھی ڈال چکے ہیں پارلیمان پہ، تو ایسی جگہ جس پہ وہ لعنت ڈالتے ہوں اس پہ انہوں نے کیا لینے آنا ہے. شہباز صاحب اپنے بھائی کی تیمارداری کر رہے ہیں، ان کا ساری زندگی کا رشتہ ہے ان سے 70 سال کا، وہ تمام زندگی انہوں نے وفاداری کے ساتھ گزاری ہے، اور ایک پرسنل ٹریجڈی سے اس وقت وہ خاندان گزر رہا ہے. ان کا انشاءاللہ ہفتے بھر میں یا 10 دن میں تمام سرجری کے جو معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے، اور جیسے ہی وہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو شہباز صاحب واپس آ جائیں گے. مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے وزٹ کریں عوامی آواز میڈیا گروپ کی ویب سائٹ awamiawaz.pk.